اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، انہیں شمس الضحیٰ کہیے، انہیں بدر الدجیٰ کہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسے نہیں، سارے حضرات دائیں بائیں سے نگاہیں ہٹا کے پوری توجہ میری طرف رکھتے ہوئے ایک مرتبہ محبت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، معزز علماء کرام اور بالخصوص برادرم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین نذیر صاحب دامت فیوزہم، الحمدللہ یہ آج کی عظیم الشان محفل آقائے دو جہاں سرکار دو عالم محبوب رب العالمین حضور سید دو عالم، سب کہہ دو یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف ہے، درود کو مانتے ہو، بم بارود کو مانتے ہو، اگر درود کو مانتے ہو تو کم از کم درود تو اتنا پڑھو کہ در و دیوار گونجے کہ آج محبوب کے دیوانوں نے درود پڑھا ہے، کہہ دو صلی اللہ۔ توجہ کرنا حضرات محترم، وقت مختصر، بغیر کسی تمہید کے میں صرف ایک وعدہ لے کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ایک وعدہ میں کرتا ہوں، ایک آپ میرے ساتھ کر لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، آپ وعدہ کریں دائیں بائیں سے توجہ ہٹا کے پوری توجہ آپ کی میری طرف رہے گی۔ وعدہ کرتے ہو؟ توجہ بھائی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ محبوب آخری نبی ہیں۔ محبوب جو چیز حضور سے منسوب ہو گئی وہ بھی آخری، وہ بھی بلند آواز سے بولیے، وہ بھی توجہ کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، میں نے عرض کیا میں بغیر تمہید کے بات کا آغاز کر چکا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا، اسے زمین پہ پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں، اپنی حالت پہ ڈنڈا بن جاتا ہے۔ وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج نہیں۔ آج ساری دنیا مل کے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو پھینکے، وہ ڈنڈا ڈنڈا ہی رہے گا، اژدہا۔ بلند آواز سے بولیے، اژدہا۔ توجہ، موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھا، جو بندہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے اچھا کر دیتے تھے، اللہ آنکھیں دے دیا کرتے تھے۔
آج ساری دنیا اگر کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو کوئی اس کو آنکھیں دے سکتا؟ بھائی توجہ، اسے آنکھیں دے سکتا نہیں ہے۔ وہ انبیاء آئے، انہیں معجزات ملے، ان کے معجزات اس وقت تک تھے جب تک وہ انبیاء موجود رہے۔ میرے آقا بھی تشریف لائے، میرے آقا کو بھی معجزات ملے، اور میرے آقا چونکہ آخری، میرے آقا کے بعد کوئی اور نبی، بلند آواز سے بولیں گے حضور کے بعد کوئی اور نبی؟ اللہ جو بلند آواز سے بولے اسے اسی سال محبوب کا روضہ دکھا دے کہ بولیے حضور کے بعد کوئی اور نبی۔ آپ کی آواز تو لگتا ہے 2030 تک بھی نمبر نہیں آنے والا۔ توجہ بھائی، تو میرے نبی آخری نبی، حضور کے معجزات بھی، حضور کی نبوت قیامت تک رہے گی، حضور کے معجزات بھی قیامت تک رہیں گے۔ توجہ کرنا، عرفات کا میدان جنہوں نے دیکھا ہے، عرفات کے میدان میں جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سب انہیں اسی سال لے جائے، کہہ دو آمین۔ جس دن میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنا حجۃ الوداع فرمایا، جو عرفات اس دن تھا اتنا ہی آج ہے، نہ 1 انچ کم ہوا نہ 1 انچ زیادہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت عرفات کے میدان میں صحابہ کا مجمع کتنا تھا؟ 1,24,000، اور میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں تل رکھنے کو بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ حضرات محترم، وہ دن اور آج کا دن 1 انچ کے لیے بھی سعودی حکومت نے نہ عرفات کے میدان کو بڑھایا نہ گھٹایا، وہی حد ہے جو محبوب کے زمانے میں تھی۔ اس وقت 1,24,000 سے بھرا ہوا تھا۔ اب ہر سال کبھی 25 لاکھ کبھی 30 لاکھ حاجی جاتے ہیں سارے میدان عرفات میں، کیونکہ علماء جانتے ہیں جب تک میدان عرفات میں جائیں گے نہیں حج ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت 1,24,000 تھے، آج کبھی 25 لاکھ کبھی 30 لاکھ کبھی 50 لاکھ، سارے اسی میدان عرفات میں جاتے ہیں، 1 انچ بھی نہ بڑھا نہ گھٹا۔ میں نے پوچھا، توجہ، کتابیں دیکھی، حدیث دیکھی، قرآن دیکھا، لا یہ کیا ماجرا ہے؟ حد تو وہی ہے، لیکن کبھی 1,24,000 سے بھرتا ہے، کبھی 50 لاکھ اور 75 لاکھ سے بھی بھرتا ہے، کم پڑتا نہیں۔ مجھے محبوب کے فرمان نے بتایا، توجہ، یہ عرفات کا اپنی جگہ پہ حدود اربع قائم رہنا اور ہر سال حاجیوں کا بڑھ جانا اور حدود اربع وہی قائم رہنا، یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، یہ میرے پیغمبر کا۔ توجہ کرنا، اب قیامت تک میدان عرفات بھی رہے گا، حاجی بھی جاتے رہیں گے، میرے محبوب کا معجزہ بھی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ توجہ، جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے۔ توجہ، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ہر حاجی 3 دن 7 کنکریاں مارتا ہے۔ اگر 25 لاکھ حاجی ہو تو کتنی کنکریاں بنے گی؟ کوئی اندازہ ہے بھائی؟ توجہ کرنا، سعودی حکومت کی طرف سے ان کنکریوں کو اٹھانے کا انتظام بھی نہیں، کوئی اٹھاتا بھی نہیں۔ ایسا منظر ہی ایسا ہے، صحابہ نے حجۃ الوداع میں کنکریاں ماری، 1,24,000 تھے، دن بھر کنکریاں ماری، رات کو سو گئے، صبح اٹھے ایک بھی کنکر نہیں تھی۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ دوسرے دن پھر کنکر مارے، رات کو سو گئے، صبح اٹھے پھر کنکر نہیں، تیسرے دن پھر کنکر مارے، رات کو سو گئے، صبح اٹھے پھر کنکر نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سمجھ نہیں آئی، کیا آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی؟
کسی کی ذمہ داری ہے انہیں اٹھانا؟ محبوب نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ کس کی؟ کہ جس کا حج قبول اس کی کنکر اٹھا لو، جس کا حج قبول نہیں اس کی کنکر پڑی رہے۔ بھائی 25 لاکھ حاجی کنکر مارتے ہیں، سارے اٹھ جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر کی حدیث امام بخاری فرماتے ہیں یہ بھی میرے نبی کا معجزہ۔ اب قیامت آئے گی، حاجی کنکریاں مارتے رہیں گے، میرے نبی کا معجزہ دیکھتے رہیں گے۔ بولیے بھائی، دیکھتے رہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا حضور آخری نبی، حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کے معجزات بھی، بلند آواز سے بولیے، حضور کے معجزات بھی، قرآن کریم میرے نبی کا معجزہ، آپ کے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی، اس مسجد میں بھی اس مسجد میں بھی اس مسجد میں بھی، ہر مسجد میں ہے۔ قیامت تک یہ دنیا میرے نبی کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہے گی اور اعلان ہوتا رہے گا کہ حضور کا معجزہ قیامت تک، حضور کی نبوت بھی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن قیامت تک، بولو بھائی، رہے گا۔ دوسری چیز، پیغمبر کی حدیث، نبی کا معجزہ، قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی کی حدیث ختم۔ آج ہزاروں مدارس پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا، مدارس میں پڑھائی جا رہی، علماء پڑھ رہے، طلباء پڑھ رہے، علماء پڑھا رہے، طلباء پڑھ رہے، صدیاں ہو گئی یہ نظام چل رہا، جب تک قیامت آئے گی چلتا رہے گا۔ تو توجہ، اور رہتی دنیا تک ہر بندہ یہ میرے نبی کا معجزہ دیکھتا رہے گا اور دنیا کو پیغام ملتا رہے گا۔ حضور بھی، حضور کی نبوت بھی واقعی، حضور کے معجزات بھی، بلند آواز سے بولیے، حضور کے معجزات بھی واقعی۔ توجہ کرنا، مدارس میں بیٹھ کے کون پڑھائیں؟ علماء۔ کون پڑھائیں؟ بتاؤ کون پڑھائیں؟ ہم تو کہتے ہیں مولوی بیلے، انہوں کی پتا۔ وہ توجہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، یہ علماء بھی میرے نبی کا معجزہ، قیامت کی صبح تک یہ رہیں گے، محمد عربی کا دین دنیا کو بتائیں گے اور یہ پڑھائیں گے، یہ بتائیں گے، یہ سکھائیں گے، مساجد و مدارس کو آباد رکھیں گے، دنیا دیکھے گی حضور کی نبوت بھی باقی، علماء کی شکل میں محبوب کا معجزہ بھی۔ توجہ ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ توجہ، مدارس میں کون پڑھتے ہیں؟ طلباء۔ کون پڑھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ صبح قاری صاحب کے پاس یہی بچے آتے ہیں نا، تو سنو، آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے قرآن کے حافظ بنیں گے، کھائے گا کہاں سے؟ اس کا کیا بنے گا؟ سنو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ طلباء بھی میرے نبی کا معجزہ، یہ طلباء بھی میرے نبی کا، یہ قیامت تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ پڑھتے رہیں گے، کوئی حدیث پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی فقہ پڑھے گا، کوئی فلسفہ پڑھے گا، کوئی علماء پڑھاتے رہیں گے، دنیا دیکھتی رہے گی، محبوب کی نبوت بھی قیامت تک جاری رہے گی، محبوب کے معجزات بھی قیامت تک جاری رہیں گے۔ توجہ ہے بھائی؟ محبوب کے معجزات بھی قیامت تک۔ اس لیے ایمان بناؤ کہ حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی اور نبی، جو کہتا ہے حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، بلند آواز سے بولے گا حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، حضور بھی آخری، حضور کے معجزات بھی، اور جب تک حضور کی نبوت رہے گی حضور کے معجزات بھی، بلند آواز سے بولیے، حضور کے معجزات بھی رہیں گے، جب تک دنیا رہے گی حضور کے معجزات بھی قائم اور دائم رہیں گے۔ تو جب حضور کے معجزات قائم اور دائم اور حضور کی نبوت بھی قائم اور دائم، اور حضور، توجہ کرنا، آخری بات، کیونکہ میرے مخدوم، میرے بھائی مہمان مکرم تشریف لا چکے، بس آخری بات میں ربیع الاول کا پیغام دینے لگا ہوں، جب باقی رہے گی سب کچھ، نبوت بھی باقی، معجزات بھی باقی، ہر سال ربیع الاول آتا ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، کسی کا کوئی انداز، کسی کا کوئی انداز، کوئی ولادت سے چلتا ہے،
توجہ، کوئی ولادت سے چلتا ہے، میرا عقیدہ سنو، محبوب کا تذکرہ علماء کی موجودگی میں کہوں ولادت سے تو شروع نہیں ہوتا، محبوب کا تذکرہ تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ابھی کائنات بنی نہیں تھی، ابھی اللہ نے کائنات کو وجود دیا نہیں تھا، اور محبوب کا تذکرہ قیامت کے دن بھی ہوگا، جب تک دنیا قائم ہے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، کیا پیغام ہے؟ کہ دنیا والوں، محبوب کی امت، تم لاوارث نہیں، تم لاوارث نہیں، ہمارے وارث کون ہے؟ محمد عربی کہہ دو صلی اللہ، نہیں یار بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ۔ جب حضور ہمارے وارث، دنیا میں جس باپ بیٹے کا وارث ہوتا ہے، جس بچے کا باپ نہ ہو وہ لاوارث، وہ 2 دن بھی گھر نہ آئے اسے کوئی پوچھتا، اور جس کا وارث ہو بھلے بوڑھا ہی ہو، وہ رات کو کھانستا بھی ہے جاگتا بھی ہے، جب بیٹا گھر آتا ہے جس وقت بھی آئے، 1 بجے آئے 2 بجے آئے، باپ فوراً پوچھتا ہے بیٹا کہاں تھا، کہاں سے آیا ہے؟ ماں تو پھر بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھتی ہے، لیکن باپ کا لہجہ سخت پوچھتا ہے نا، او بھائی آقا ہمارے وارث ہے، اور اگر قیامت کے دن آقا نے پوچھ لیا میری امت کیا کر کے آئے ہو، میری امت کیا لے کے آئے ہو، ہمارے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہوگا بھائی۔ زندگی تو محبوب والی گزاری نہیں، انداز تو محبوب والے اپنائے نہیں، طرز زندگی تو محبوب والا اپنایا نہیں، کیا محبوب کو یہی کہیں گے یا رسول اللہ ساری رات آپ کے لیے ہم نے دھما چوکڑی کی، فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، یہی جواب دیں گے؟ نہیں بھائی، اگر محبوب نے کیونکہ یہ میرا بھی ایمان اور آپ کا بھی کہ حضور ہمارے وارث ہیں، ہے نا؟ جو بندہ کہتا ہے حضور ہمارے وارث ہیں، بلند آواز سے بولے گا حضور ہمارے، اور وارث کو حق ہوتا ہے پوچھنے کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر حضور نے پوچھ لیا، محبوب پیغمبر نے پوچھ لیا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، اس لیے بس آخری بات ہاتھ باندھتا ہوں اور گزارش یہ کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا پیغام لے جاؤ کہ محبوب نے پوچھنا ہے، ضرور پوچھیں گے، ہم تیاری کریں کہ ہمارا حالات، ہمارا حلیہ، ہمارا مزاج، ہمارا انداز ایسا ہو جائے کہ ہمیں دیکھ کے محبوب چہرہ نہ پھیرے، محبوب مسکرا کے سینے سے لگا لیں۔ اگر ہم نے یہ انداز اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب، ہمارا جلسہ بھی کامیاب، اللہ پاک ہمیں محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔